الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. حدیث نمبر 688. اب یہاں سے وہ روزے شروع ہو رہے ہیں جو کہ نفلی روزے ہیں. آپ نے دیکھا عرفہ کا روزہ بھی نفلی روزہ تھا. عرفہ کے روزے کے ساتھ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب عاشورہ کا روزہ حدیث نمبر 688. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قریش عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے جاہلیت میں بھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا جب تک رمضان فرض نہ ہوا تھا. اور رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہتا ہے عاشورہ کا روزہ نہ رکھے. یعنی جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو تب تک ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوتے تھے. کون سے؟ ایام 20 کے 13، 14 اور 15. اور ساتھ ہی عاشورہ کا روزہ بھی فرض تھا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو نفل قرار دے دیا. جس کا دل چاہتا ہے رکھے، جس کا دل چاہتا ہے نہ رکھے. ٹھیک ہے. اور پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد عاشورہ کا روزہ جو ہے نفل ہو گیا. عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عاشورہ کا روزہ کون سا ہے؟ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور بنی اسرائیل کو اس سے نجات دی تھی. آپ کو پتہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ دریا پار کر کے اتر گئے تھے اور فرعون اسی دریا میں غرق ہو گیا تھا. یہ 10 محرم کا دن تھا. ٹھیک ہے. آج کل جو لوگ 10 محرم مناتے ہیں اس کا کوئی تعلق اس روزے سے نہیں ہے، بلکہ آج کل کے لوگ جو 10 محرم مناتے ہیں اس میں وہ پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں اور دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں. جبکہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ اس دن شکرانے کے لیے روزہ رکھو. اور یہ شکرانہ کس چیز کا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو تھی فرعون سے نجات دی تھی. تو اس کا 1 سال کا ثواب ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے لوگ اس دن اپنی عید مناتے تھے. ان کی عورتیں اس دن سنگار کرتی، نئے کپڑے پہنتی، بچوں کو بھی نئے کپڑے پہناتی اور ساتھ ہی روزہ بھی رکھتی. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا. لیکن اب ایسا کرنا چاہیے کہ یہود کی مخالفت کرنی چاہیے. یہود 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، ہمیں 9 اور 10 کو رکھنا چاہیے، یا 10 اور 11 کو رکھنا چاہیے. 10 کے ساتھ یا تو 1 دن پہلے ملا لیں یا 1 دن بعد والا ملا لیں. حدیث نمبر 693 ابو موسیٰ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا دن یہودی اس کو اپنی عید سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن تم بھی روزہ رکھا کرو. حدیث نمبر 696 ربیش بنت معوذ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے عاشورہ کی صبح کو قریش کی بستیوں کی طرف. یعنی مدینے کے اندر جب اللہ کے رسول تھے اور مدینے میں رمضان کے روزے فرض ہو چکے تھے. اب عاشورہ کا روزہ جو تھا یہ نفل ہو چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بستیوں کی طرف عاشورہ کی صبح کو ایک آدمی بھیجا اور وہ کیا اعلان کر رہا تھا اللہ کے رسول کی طرف سے؟ جس نے صبح روزہ نہیں رکھا تو اسے چاہیے باقی دن روزہ پورا کرے. یعنی اس نے صبح روزے کی نیت نہیں کی تھی، اب نیت کر لے اور روزہ رکھے. اور جس نے صبح روزہ رکھا تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے.
حضرت ربیش بنت معوذ کہتی ہیں تو ہم اس کے بعد روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. ہم ان کے لیے روئی سے کھلونے بنا دیتے تھے. جب ہمارا کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا ہم اس کو وہ کھلونا دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہوتا. تو لہٰذا عاشورہ کا روزہ جو تھا نہ صرف مدینے کے لوگ بھی رکھتے بلکہ اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تاکہ ان کی روزوں کے لیے تربیت ہو. اور اپنے بچوں کے لیے ہم کھلونے بنا لیتے روئی سے, اور جب کوئی بچہ ہمارا کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہوتا. تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کے لیے تربیت دینی چاہیے. بالکل اسی طرح جیسے نماز فرض تو ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے بھی نماز پڑھانی چاہیے, تاکہ جب وہ بالغ ہو سال بعد یا 2 سال بعد تو اس کے لیے نماز جو ہے مشکل نہ رہے, وہ اس کا پہلے سے عادی ہو. اسی طرح روزے کے بارے میں بھی بچوں کو تربیت دی جائے, نہ صرف فرضی روزوں کے بارے میں بلکہ یہ جو عاشورہ کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے, بچوں کو شوق دلایا جائے اور تاکہ بچوں کو بچپن سے ہی یہ عادت پڑ جائے. اچھا جی, یہ وہ روزے ہیں عاشورہ کا روزہ اور عرفہ کا روزہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے روزے کے ساتھ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور عاشورے کے روزے کے ساتھ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی کہ آپ پیر اور جمعے کو روزہ رکھا کرتے تھے, اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں میرے عمل جس دن اللہ کے حضور پیش ہوں میں روزے سے ہوں. کتنی خوبصورت بات, جس وقت میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں میں روزے سے ہوں. ایک ہفتے میں 2 دن اللہ کے حضور انسان کے عمل پیش ہوتے ہیں. کس دن؟ پیر اور جمعرات. ایک دن میں 2 دفعہ انسان کے عمل اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. کس وقت؟ فجر اور عصر کے وقت, جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں, آپ کی رپورٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ بھی آپ نے حکم دیا. عید کے بعد جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کسائے میں دہر, یعنی اس نے جیسے سارا زمانہ روزے رکھے. اب سارا زمانہ روزے رکھنے کے لیے میں آپ کو بات سمجھا دوں. 30 روزے رکھے رمضان کے اور 6 روزے رکھے شوال کے. آپ کو بتائے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرتا ہے اس کی کم از کم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے. تو 36 روزے, 36 روزوں کو 10 سے ضرب دیں, 360 روزے, اور 360 روزوں کا اسلامی سال ہوتا ہے. پورا سال روزے رکھے, بڑا سستا سودا ہے. رمضان کے روزے تو فرض ہے, وہ تو آپ نے رکھنے ہی رکھنے ہیں. اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیجئے, یوں ہوگا جیسے آپ نے سارا زمانہ روزے رکھے, ساری عمر روزہ رکھا. اب شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے عید کے اگلے دن 1 روزہ تو ضرور ہی رکھنا ہے, ٹرو والے دن. اگر نہ رکھیں تو پھر نہیں ہوتے. یا لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں جی عید کے اگلے دن سے ہی 6 روزے پورے رکھنے ہیں. ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, آپ نے صرف شوال میں 6 روزے پورے کرنے ہیں. ایک ایک کر کے رکھ لیں, 6 اکٹھے رکھ لیں, چاہیں تو عید کے بعد ہی 6 رکھ لیں, وہ بھی منع نہیں ہے, لیکن پابندی نہیں ہے. آپ چاہیں تو شوال کا جو ہے آخری عشرہ جو ہے اس کا 20 تاریخ کے بعد پھر 6 رکھ لیں, اکٹھے رکھ لیں, ایک ایک چھوڑ کے رکھ لیں, جیسے آسانی ہے ویسے رکھ لیں. لیکن یہ دیکھ لیجئے ثواب کتنا زیادہ ہے. اسی طرح ایام 20 کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے, ہر چاند کی 13, 14, 15 کو. یہ بھی اگر 3 روزے مہینے کے رکھیں تو یہ بھی پورے مہینے کے روزے, صحیح ہے. لیکن ایام 20 کے روزے رکھیں گے تو یہ سال کے 36 روزے سال کے 33 بنتے ہیں, کیونکہ رمضان کو چھوڑ دیجئے, اور یہ بھی ساری عمر کے روزے ہیں. لیکن اگر شوال کے رکھیں تو صرف 6 روزے رکھیں تو ساری عمر کے روزے ہیں. اللہ تعالیٰ تھوڑے پر آپ کو زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے, اور آپ فرمایا کرتے تھے شعبان میرا مہینہ ہے, اور شعبان میں آپ عام مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھا کرتے. تو یہ وہ روزے ہیں جو کہ نفلی روزے ہیں. حدیث نمبر 697. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے
عمر بن خطاب کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں یہ 2 دن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ایک وہ دن ہے جس دن تم اپنے روزے چھوڑتے ہو، یعنی عید الفطر کا دن، اسی لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اس دن انسان، فطر کا مطلب ہوتا ہے روزہ چھوڑنا، افطاری کرنا، تو یہ عید الفطر کے دن جس دن تم اپنے روزے چھوڑتے ہو، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کھاتے ہو، کون سی، اس کا نام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ۔ تو ان دونوں دنوں میں شیطان روزہ رکھتا ہے، تو ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ حدیث نمبر 700 محمد بن عباد کی حدیث ہے، میں نے جابر سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جمعے کا دن جو ہے اس دن جمعہ ہوتا ہے، یہ بڑا ثواب والا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ کیوں منع ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے جمعے کی عبادت رکھی ہے، جمعے کی عبادت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن ایک اور مزید روزہ کی عبادت نہیں رکھی تاکہ مسلمانوں کو مشقت نہ ہو، تو لہٰذا صرف جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ ہاں، آپ یوں کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ جمعے کے ساتھ جمعرات کا روزہ ملا لیں، تب رکھ سکتے ہیں، یا بعض اوقات آپ نے نظر مانی ہوتی ہے کہ میرا کام جس دن ہوگا میں اگلے دن روزہ رکھوں گی، اور اگلے دن جمعہ تھا، اس دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اس کو جمعے کی عظمت کی وجہ سے نہیں رکھ رہے بلکہ آپ تو اس کو اپنی نظر کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، تو اس طرح کر کے روزہ جمعے کا رکھنا جائز ہے۔ یا دیکھیں جی، رمضان آ رہا ہے جی ہفتے کو، اور آپ کا بھی ایک روزہ فرض باقی رہتا ہے اور جمعے کا دن باقی ہے، آپ اپنا روزے کی قضا دینے کے لیے رمضان سے پہلے آپ اس دن جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی کسی اور وجہ سے آپ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ جمعے والا دن چونکہ زیادہ ثواب ہوگا، اس دن یہ زیادہ برکت والا دن ہے، اس نیت سے جمعے کا روزہ رکھنا اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ روزہ رکھنا بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ مثلا ایک شخص کہے کہ میں ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا، تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھنا اس نے کوئی بھی روزہ نہیں رکھا، اس نے کوئی بھی روزہ نہیں رکھا۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں، ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن روزہ چھوڑ دیں، اور یہ روزہ بہترین تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ایام تشریق کے روزے بھی منع ہیں۔ ایام تشریق کے روزے کون سے ہیں؟ بڑی عید کے بعد 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، یہ 3 دنوں کے روزے رکھنے بھی منع ہے، کیونکہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 روزے یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، تب ہم اپنی قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، یہ کھانے پینے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کے دن ہیں۔ اسی لیے آپ کو پتہ بڑی عید کہتے ہیں 4 دن ہوتی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، اور چاروں دن قربانی انسان اثر تک کر سکتا ہے۔ تو ایام تشریق کے روزے رکھنے بھی منع ہیں، استقبال کے روزے رکھنے بھی منع، استقبال رمضان کے روزے رکھنے بھی، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی تھی، وہ بھی منع ہیں۔ حدیث نمبر 703 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہوتی تھی تو میں انہیں شعبان میں ہی ان کی قضا دیتی تھی، کیونکہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بہت زیادہ رکھتے تھے، تو حضرت عائشہ جو تھیں وہ بھی پھر آپ کے ساتھ روزے رکھ لیا کرتی تھیں۔ تو اس حدیث سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ جب آپ کے روزے رہتے ہوں، منسز کی وجہ سے ہر عورت کے ہی رہتے ہیں، کوشش کریں اگلے سال رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا دے دیں، رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا دے دیں۔ بعض لوگوں کے ڈھیر سارے روزے رہتے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کی پریگننسی ہوئی، اس نے اس کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے، کسی کی ڈیلیوری رمضان میں ہوئی، اس نے اس کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے۔ تو جو ہی اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، جو ہی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اپنے روزوں کی قضا دے لیا کریں، اپنے روزوں کی قضا دے لیا کریں۔ روزہ جو ہے اگر کسی نے سفر کی وجہ سے چھوڑ دیا، بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا، پریگننسی کی وجہ سے چھوڑ دیا، دودھ پلانے کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو روزوں کی قضا دینی ہے۔ ہاں، وہ شخص جو کہ زیادہ بوڑھا ہے،
اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے۔ یا پھر ایسی بیماری والا آدمی کہ جس کو یہ امید نہیں ہے کہ بیماری سے اسے صحت ہوگی، مثال کے طور پہ شوگر ایسی بیماری ہے جو ساری زندگی انسان کے ساتھ چلتی ہے۔ اب شوگر والے جو ہیں اگر وہ کھانا نہ کھائیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو ان کی شوگر کا لیول لو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کڈنی پیشنٹ جو ہوتے ہیں اگر وہ پانی نہ پئیں تو ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بیمار جن کی بیماری سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، ایسے لوگ فدیہ دے سکتے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں روزہ کی قضا ہی دینی چاہیے، وہی زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر بہت زیادہ روزے اکٹھے ہو گئے ہیں، فرض کیا کسی کے 100 روزے اکٹھے ہو گئے ہیں، 2-3 مہینوں کے اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اور وہ سمجھتا ہے کہ میں روز میں رکھ سکتا ہی نہیں، پھر وہ بھی قضا دے سکتا ہے۔ لیکن جب تک آپ رکھ سکتی ہیں تب تک روزہ رکھنا ہی لازم ہے۔ مثال کے طور پہ کسی گراتی کو میرے سے کوئی بات کر رہا تھا، جی میرے تو آپا جی 100 روزے رہتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو بیٹھ کے پلان کر لو، سردیوں کے دن آئیں گے، سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسا کرو کہ جو ہے نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں ایام 20 کے 3 روزے رکھ لو، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لو، ہر مہینے کے 11 روزے ہو جائیں گے، تو تمہارے 44 روزے 1 سال میں ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اس طرح کر کے پلان کر لو، 2-3 سالوں میں اپنے روزے ختم کر لو۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتی کہ ضرور گرمیوں میں ہی تم روزے رکھو، باقی جو رکھ سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا اچھا موسم آ جائے، گرمیوں کے 4 مہینے چھوڑ کے باقی جو 6 مہینے ہیں، یہ جو زیادہ گرمی کے مہینے ہیں اور زیادہ لمبے دن ہیں، یہ چھوڑ کے ہر پیر اور ہر جمعرات کو رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں وہ گرمیوں میں بھی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جو اس طرح کرنا چاہے ہر مہینے کے 8 روزے، اور 1 سال میں 96 روزے ہو جائیں گے، 100 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ پلان کر لے، پلان کر کے نیت کرے، نیت کرنے کے بعد عمل کرنا شروع کر دے۔ جب تک انسان روزے کی طاقت رکھتا ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن جب وہ روزہ بالکل رکھ نہیں سکتا پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہوں۔ حدیث نمبر 705 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ماں فوت ہو گئی ہیں اور میری ماں کے ذمے 1 مہینے کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، یعنی فرض تو قرض ہوتا ہے نا، فرض روزے ہوں، فرض زکوٰۃ ہو، فرض حج ہو، تو فرض تو قرض ہے۔ تو جب انسان دنیا میں قرض ادا کرتا ہے تو پھر اللہ کا قرض تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم اس کی طرف سے روزے رکھ لو۔ اب کسی فوت شدہ کی طرف سے جو روزے رکھنے ہیں اس کے بارے میں 1-2 باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ مسلم کی حدیث ہے، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں پر 1 ماہ کے روزے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، میری ماں نے حج نہیں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے حج بھی کر لو۔ جو شخص اپنی میت کی طرف سے روزہ رکھے تو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر روزہ رکھ لے تو پھر فدیے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو روزے ہیں یہ قریبی رشتہ دار رکھے، دور کے رشتہ دار یا عام لوگ نہ رکھیں، قریبی رشتہ دار، مثلاً اب والدین کے روزے رہ گئے ہیں تو اولاد رکھ لیں، اور اولاد کے روزے رہ گئے ہیں تو بہن بھائی رکھ لیں یا والدین رکھ لیں، قریبی رشتہ دار رکھیں۔ اگر میت کی طرف سے قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی بھی کر دینی چاہیے۔ حدیث نمبر 706 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عرب لوگ جب جنگ کرتے تھے
تو ایک گول سا ایک ہتھیار ہوتا تھا، اسے استعمال کرتے تھے۔ اس گول سے ہتھیار کے لیے، ہتھیار کے پیچھے ایک ہینڈل لگا ہوتا تھا، اس ہینڈل سے اس کو پکڑ لیتے، جہاں کہیں دشمن حملہ کرتا اس ڈھال کو آگے کر دیتے تو تلوار پھر اس ڈھال کے اوپر پڑ جاتی اور جس نے ڈھال پکڑی ہوتی تھی وہ اس زخم سے بچ جاتا۔ تو روزہ ڈھال ہے۔ روزے سے کیا مراد ہے کہ روزہ ہر گناہ سے بچنے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا روزے میں ہر گناہ سے بچنا ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی گناہ ہو، آپ روزے میں اس سے بچیں، روزہ اس سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ عام طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے اور تعلقات سے باز رہنا ہے، لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ روزہ جو ہے وہ صرف منہ کا نہیں ہوتا، صرف خواہشات کا نہیں ہوتا، بلکہ روزہ پورے جسم کا ہے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ آپ کہیں گی کہ آنکھوں کا روزے سے کیا مراد ہے؟ ہم آنکھوں سے ایسی چیزیں نہ دیکھیں جن کی اللہ نے ممانعت کی ہے۔ مثال کے طور پہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، فحش جو ہیں فلمیں نہ دیکھیں، ہمارے کان جو ہیں غیبت کی باتیں نہ سنیں، ہمارے کان جو ہیں وہ میوزک نہ سنیں، ہمارے کان ایسی باتیں نہ سنیں جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ اس چیز کو نہ چھوئیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ہمارے پاؤں اس جگہ کی طرف نہ چل کر جائیں جہاں رب ناراض ہوتا ہے، بلکہ اس جگہ کی طرف چل کے جائیں جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ دل کے روزے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے دل میں کینہ، بغض، حسد، انتقام یہ دل سے نکال دیں۔ دل میں ایسے خیالات شیطان ڈالتا رہتا ہے، اگر ایسے خیالات دل میں ہیں اپنے دل کو سمجھائیں یہ خیالات جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں اور میں نے اپنا دل صاف کرنا ہے۔ اب یہ جو دل صاف کرنا ہے بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بھی مسجد میں بیٹھے ہیں اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھنا ابھی ایک شخص جنتی شخص آئے گا جس کو شوق ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے اس آدمی کو دیکھ لے۔ اب اتنی اللہ کے رسول نے جب بات کی، عبداللہ بن عمر جو تھے وہ سوچنے لگ پڑے کہ وہ کون سا جنتی شخص ہے، میں اسے ضرور دیکھوں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی تو ایک شخص آیا، بڑا عام سا، کوئی شکل سے کوئی بڑا نیک اور متقی نہیں لگتا تھا، عام سا آدمی تھا۔ اس نے وضو کیا اور وضو کر کے اپنے وضو کا پانی ہاتھوں سے یوں جاڑ رہا تھا اور پھر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے چلا گیا۔ اگلا دن ہوا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ جس شخص کو شوق ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے، ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، وہ اس کو دیکھ لے۔ عبداللہ بن عمر پھر بیٹھے ہیں، پھر منتظر ہیں کہ کون آتا ہے۔ دیکھا تو وہی کل والا شخص آ گیا اور کل والے شخص نے آ کے پھر ایسا ہی کیا، نماز پڑھی اور چلا گیا۔ کوئی زیادہ نفل بھی نہیں پڑھے، فرض نماز باجماعت پڑھی اور چلا گیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جس شخص نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہے وہ دیکھے، ابھی ایک شخص آئے گا وہ اس کو دیکھ لے۔ عبداللہ بن عمر پھر بڑے حیران کہ وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول 3 دن مسلسل خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ خیر جی، تھوڑی دیر بعد وہی شخص آیا جو پہلے 2 دن آ رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اسے دیکھا، اس نے نماز باجماعت پڑھی اور چلا گیا۔ اب عبداللہ بن عمر کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ یہ شخص کوئی خاص نیک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن جنت کی خوشخبری دی ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کہنے لگے۔ میں اس شخص کے پاس گیا، پیچھے گیا، تیسرے دن جب وہ نکلا مسجد سے میں اس کے پیچھے گیا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی میری اپنے گھر والوں سے کوئی کھٹ پھٹ ہو گئی ہے تو ایسا کرو مجھے اپنے گھر میں 3 دن رہنے کی اجازت دو، تم دے دو گے مجھے اجازت؟ اس آدمی نے کہا ہاں آ جاؤ میرے ساتھ۔ خیر جی، یہ اس کے گھر 3 دن کے لیے چلے گئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ دیکھوں یہ کون سی بڑی نیکی کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن اس کی غیر موجودگی میں اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔
تو عبداللہ بن عمر کا خیال یہ تھا میں ان کے ساتھ 3 دن رہوں گا، مجھے سب پتہ چل جائے گا یہ کون کون سی نیکیاں کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ یہ 3 دن ان کے گھر رہے عبداللہ بن عمر بن خطاب۔ عبداللہ بن عمر جو تھے خود بڑے متقی آدمی تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، نیکیوں کا بڑا شوق کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے 3 دنوں میں اس کو کوئی خاص نیکی نہیں دیکھی۔ وہ شخص رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر آتا، سو جاتا، صبح اٹھتا تو باجماعت نماز فجر کی باجماعت نماز کے لیے نکل جاتا۔ جبکہ عبداللہ بن عمر جو تھے یہ قیام اللیل بھی کرتے، یہ پچھلی رات جاگتے، تہجد پڑھتے اور پھر فجر کی نماز پڑھتے، جبکہ وہ شخص جو تھا وہ تہجد بھی کوئی نہ پڑھتا۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن جب گزر گئے تو اس سے ملے اور اسے کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری کوئی گھر والوں سے لڑائی نہیں ہوئی تھی، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے 3 دن تک تمہاری غیر موجودگی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ میں دیکھوں کہ تم کون سا نیک عمل کرتے ہو، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا مجھے کچھ نہیں سمجھ آئی، تو تم مجھے خود ہی بتا دو تم کون سا نیک عمل کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے تمہارے لیے 3 دفعہ تمہاری غیر موجودگی میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں کوئی نیک عمل نہیں کرتا، لیکن چونکہ تم نے مجھے یہ بات کہی ہے تو اتنا میں بتا دوں کہ ایک نیک عمل ہے جو میں کرتا ہوں، اور وہ میں کیا کرتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے کوئی جو مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے میرے دل میں کوئی اگر ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے یا بغض ہوتا ہے، میں رات کو اسے معاف کر کے سوتا ہوں، اور میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے اس وقت بغض نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ میں رات کو سوتا ہوں تو ہر مسلمان کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ ظاہر ہے انسان جب کسی جگہ معاشرے میں رہتا ہوتا ہے تو اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، تو میں رات کو ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور اس وقت میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں، کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں بغض، کینہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا اپنے دل کا روزہ یہ ہے، اپنے دل کو کینہ، بغض، حسد، انتقام سے صاف کر لیجئے۔ کیا خیال ہے، کر سکتی ہیں؟ ہاں جی، کر سکتی ہیں۔ یہ آپ نے کر لیا، دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ سارے جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا، فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یوں کرنا ہے، اور آپ کے دل میں غصہ بھرا ہوتا ہے، میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، میں نے کم از کم بدلہ تو لینا ہے نا۔ بدلہ لینے کی ویسے اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اپنے دل کو صاف کر لے اور یہ اس شخص کی طرح سوچ لے کہ میں نے رات کو سونے سے پہلے ہر شخص کو معاف کر کے سونا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں ایسا شخص چلتا پھرتا جنتی ہوتا ہے، جس کو اللہ کے رسول 3 دفعہ جنت کی مسلسل بشارت دیتے ہیں۔ کون اپنے دل کو صاف کرے گا؟ کر لیں گی ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو دل کا روزہ رکھنا ہے۔ دل میں خیال آئے فلاں کے ساتھ میں نے اسے بدلہ لینا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اپنے دل کو سمجھائیں، کوئی بات نہیں، میں اسے اللہ کی خاطر معاف کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اسے اس لیے معاف کر دیتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں اسے اس لیے معاف کر دیتی ہوں اللہ میری قبر ٹھنڈی کر دے، اللہ تعالیٰ میں اسے اس لیے معاف کر دیتی ہوں کہ تو حشر والے دن مجھے معاف کر دے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کی معافی کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں؟ اللہ کی مغفرت کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا، صحیح ہے؟ تو لہٰذا آپ نے نہ صرف آنکھ کا روزہ رکھنا ہے، نہ صرف کان کا روزہ رکھنا ہے، نہ صرف دل کا روزہ رکھنا ہے، نہ صرف پاؤں کا روزہ رکھنا ہے، بلکہ آپ نے پورے جسم کا روزہ رکھنا ہے۔ اور جب انسان ایسا روزہ رکھ لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے تھا اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے روزے کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص نے اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا لیا، اس نے روزے کو اپنی ڈھال بنا لیا، تو روزے میں ہر گناہ سے بچیں
اور روزے میں ہر نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں، کھانا نہیں پینا نہیں اور تعلقات سے منع کرنا ہے، یہ تو میں آپ کو بتاؤں کم سے کم روزے کا تقاضا ہے۔ لیکن جو بہترین روزہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کا روزہ رکھے، اور اسی روزے کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں، جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 707 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے روزے کے علاوہ، کیونکہ وہ تو صرف میرے ہی لیے ہے اور میں اللہ ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ ہیں حدیث قدسی کے الفاظ کہ روزہ اللہ بندہ خاص میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی میں ہی جزا دوں گا، اور روزے کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ روزہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا، سر سے لے کے پاؤں تک کا روزہ رکھیں۔ اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی ایک آدمی کا روزہ ہو تو نہ وہ چیخے اور نہ وہ چلائے اور نہ وہ فحش کلامی کرے اور نہ چیخے اور چلائے۔ اب روزے میں آپ نے جو زبان کا روزہ رکھنا ہے، اس سے آپ نے ایک بات اور سیکھنی ہے کہ روزے کا ادب یہ ہے کہ چیخا نہ جائے، فحش کلامی نہ کی جائے۔ چیخا کیوں نہ جائے؟ آپ کو پتہ ہے چیخا جائے تو غصہ چڑھتا ہے، اور غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ غصہ تو آگ ہے، شیطان بھی آگ کا بنا ہوا، تو روزے میں چیخنا چلانا نہیں ہے۔ اسی طرح روزے میں فحش کلامی نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، بکواس نہیں کرنی، کیونکہ ان سے بھی روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزے میں کسی کی غیبت نہ کریں، روزے میں کسی کو تانا نہ دیں، روزے میں جھوٹ نہ بولیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے، اسے وہ کھائے اور پیے۔ روزے کا تو اصل مقصد تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، دوزخ سے بچنا تھا، پرہیزگاری کرنا تھا۔ اور جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی پرہیزگاری نہ کی، اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کیا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے فاقے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا خیال ہے؟ کہیں ہم تو ان روزے داروں میں شامل نہیں ہیں، ہم تو ان روزے داروں میں شامل نہیں ہیں جنہیں فاقے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ حالانکہ روزے کے ساتھ تو انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، جنت میں داخل ہونا ممکن ہوتا ہے اور دوزخ سے بچنا ممکن ہوتا ہے، لیکن یہ تب ہی ہوگا جب روزے کے پورے آداب کا دھیان رکھا جائے۔ تو جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ فحش کلامی کرے اور نہ ہی چیخے اور چلائے۔ بچوں پہ چلانا چھوڑ دیں، روزے میں بچوں کے پر غصے نکالنا چھوڑ دیں، خاوندوں سے لڑنا چھوڑ دیں، ملازموں پر چیخنا چھوڑ دیں۔ ان سب کو پتہ لگنا چاہیے، صاحب کو پتہ چلنا چاہیے آج بیوی کا روزہ ہے، آج یہ آگے سے بول نہیں رہی، اور ملازموں کو پتہ چلنا چاہیے آج بیگم صاحبہ کا روزہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ سن لیجئے، تم میں سے جس کسی کا روزہ ہے وہ نہ فحش کلامی کرے اور نہ چیخے اور چلائے، اور اگر اسے کوئی اور گالی دے یا کوئی اور اسے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے میرا تو روزہ ہے۔ اصل بات یہ ہے آپ تو کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہی، آپ تو اونچا نہیں بول رہی، لیکن دوسرا آدمی ہے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے جا رہا ہے، تو اس آدمی کو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ بھائی میرا روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں بولوں گی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مراد یہ ہے تم نے روزہ توڑنا ہے تو توڑ لو، میں تو نہیں توڑوں گی۔ تو کیا سمجھ آئی کہ اگر چیخیں اور چلائیں گے تو روزے میں نقص واقع ہو جائے گا، روزے میں اجر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی اسے گالی بکے یا کوئی اسے لڑے تو وہ کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ وہ دوسری دفعہ بھی اس کے ساتھ اس نے کہہ دیا، اس کے باوجود اگلا بندہ باز نہیں آ رہا، بولی جا رہا ہے، دوبارہ کہیں میرا روزہ ہے۔ کیا مطلب؟
میرا روزہ خراب ہو جائے گا. تم نے مراد یہ ہے کہ تم نے کرنا ہے خراب تو کر لو، میں تو نہیں خراب کروں. اس وقت روزے نے آپ کو اتنا تربیت آپ کی کرنی چاہیے کہ روزے میں آپ زبان سے غلط بات نہ نکالیں، غصہ نہ کریں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں. اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری لگتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے تو منہ میں سے ہواڑ سی آنے لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ جو بو ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ کس کی خاطر ہے؟ اللہ کی خاطر ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن کے ساتھ وہ خوش ہوگا. جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے روزے کی یہ جو دعائیں ہیں جو ہم نے یاد کی ہیں، یہ دعائیں سنت نہیں ہیں. ایک ہم دعا پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. روزے کی نیت یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. دل میں بس ایک ارادہ کر لیں میں نے روزہ رکھنا ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور دعا جو ہم ہمیشہ روزہ کھولنے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے وہ کیا تھی؟ افطاری کے وقت جو پڑھتے ہیں جی، بہرحال جو افطاری کے وقت بھی دعا پڑھتے ہیں، اور میں ساری عمر پڑھتی رہی ہوں، لیکن جب حدیث پڑھی تو دیکھا کہ یہ دعائیں سنت نہیں ہیں. روزے کی صرف ایک دعا سنت ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اور لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد ہے، یہ روزہ کھولنے کے بعد ہے، یہ روزہ کھولنے سے پہلے نہیں ہے. ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، میرا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا. لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد ہے. جب آپ نے روزہ کھول لیا اور روزہ کھولنے کے بعد پانی نے جسم کو تر کر دیا، یہ اس وقت پڑھنی ہے. تو یہ دعا ثابت ہے بس. تو روزے دار کے لیے 2 فرتیں ہیں. ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے، کیا خیال ہے جب روزہ کھولتے ہیں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس وقت مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. تو یہ ایک فرض ہے. اور دوسری فرض ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے ساتھ خوش ہوگا. اس وقت اسے روزے کے اجر کا پتہ چلے گا اور اس وقت وہ خوش ہوگا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دے دی تھی. تو روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولنے کے وقت اور ایک جب وہ قیامت کو اللہ سے ملے گا اور اللہ سے اپنے روزے کا اجر پائے گا. حدیث نمبر 708. تو لہٰذا دوبارہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہہ دوں، روزے میں اپنی روزے کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں سب سے بڑھ کر. اور دل میں سے بغض، کینہ، حسد، انتقام یہ سب کچھ نکالیں. یہ شیطانی جذبے ہیں. تو پھر ایسا روزہ جب انسان اپنے پورے جسم کے ساتھ رکھتا ہے، پورے آداب کے ساتھ رکھتا ہے تو وہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. حدیث نمبر 708 سہل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. ریان کا معنی ہے سیراب کرنے والا. آپ کو پتہ ہے روزے میں پیاس بڑی لگتی ہے اور اس وقت پانی سے انسان اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے جب روزہ کھولتا ہے. تو جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے روزہ رکھنے والے قیامت والے دن داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا. کہا جائے گا روزے دار کدھر ہیں؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور وہ پھر اس دروازے میں سے جنت میں داخل ہوں گے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں سے وہ جو نیکی کرنے والے ہوں گے لوگ وہ اس میں سے داخل ہوں گے. مثلاً جو باب الصلاۃ ہوگا اس میں نمازی لوگ داخل ہوں گے، باب الجہاد میں سے مجاہدین داخل ہوں گے اور باب الریان سے روزے دار داخل ہوں گے. اور وہ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اس میں سے کوئی ایک اس کے روزے داروں کے علاوہ نہ داخل ہو سکے گا. تو جب وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد اس دروازے سے کوئی اور داخل نہ ہوگا کیونکہ دروازہ ہی بند ہو گیا.
حدیث نمبر 709 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ثواب نفلی روزے کا۔ اگر ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں سے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد بھی کر رہا ہے اور ساتھ روزہ رکھ رہا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں نے آپ کو بتایا 17 رمضان کو ہوا تھا، جیسے فتح مکہ جو ہے یہ بھی رمضان میں ہی ہوا تھا۔ تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال تک کے فاصلے تک دوزخ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ثواب کس کا ہے؟ نفلی روزے کا۔ اور فرضی روزے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، اور رمضان کے روزے کا ثواب تو اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر روزے رکھتا رہے تو رمضان کا اس نے ایک روزہ چھوڑا ہے، اس کے روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ دوبارہ سن لیجئے میرے سے کہ فرضی روزہ جو ہے اس کا تو 70 گنا، فرض کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ تو رمضان کا جو روزہ ہے اگر کوئی شخص بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے، سارا عمر روزے رکھتا رہے، وہ رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ لہٰذا رمضان کے روزے جو ہیں کوشش کیجئے کہ وہ آپ کے نہ چھوٹیں۔ بیماری بھی ہو تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کا اجر دے دے اور مجھے بیماری سے بھی شفا دے دے۔ باقی اگر آپ کی بیماری غالب آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت تو بہرحال دی ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 710۔ ہاں جی، کون نفلی روزہ رکھا کرے گا؟ فرضی روزے تو آپ نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، کیونکہ وہ تو لازماً فرض ہے، اس کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو فرائض ہیں۔ لیکن نفلی روزہ کون کون رکھے گا؟ کون سے نفلی روزے رکھنے ہیں؟ رمضان کے بعد شوال کے، اور شوال کے بعد سارا سال اپنے آپ کو عادی بنا لیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب آج کل کتنے گرمی کے ہم روزے رکھ رہے ہیں، کوئی تکلیف دیتے ہیں؟ اللہ بڑا اچھا گزار دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو عادت ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور ساتھ آپ فرماتے تھے کہ پیر اور جمعرات کو انسان کے عمل اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں میں روزے سے ہوں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ آپ کے عمل اللہ کے رسول پیش ہوں اور آپ روزے سے ہوں، اور اللہ کو آپ پر پیار آ جائے؟ اسی طرح انسان کے عمل دن میں 2 دفعہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت۔ اللہ اب فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ آپ کو یہ شوق نہیں آتا کہ فرشتے جواب دیں یا اللہ تیرا بندہ تجھے یاد کر رہا تھا، تیرے لیے نماز پڑھ رہا تھا یا نماز کی تیاری کر رہا تھا؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15 کا، ٹھیک ہے۔ عرفہ کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا، عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے راستے میں ایک نفلی روزہ رکھنے کا ثواب 70 سال تک دوزخ سے دوری ہے۔ 70 سال کے فاصلے تک اللہ دوزخ سے دور کر دیتے ہیں، تو کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ثواب لینا ہے یا نہیں لینا؟ لینا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ شوال کے تو 6 روزے تو لازماً رکھنے ہی رکھنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ حدیث نمبر 710 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول جائے اور وہ کھا لے اور پی لے تو اس کو اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے۔ اب کوئی روزے میں بھول کے کھا لے، ہم لوگ بڑی نیکی سمجھتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھئی تیرا تو روزہ ہے، حد ہو گئی بھئی، اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، اور آپ اس کو مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے نہیں دے رہی۔ اس کو کھانے دیں، اس کو پینے دیں، کیونکہ اسے تو اللہ کھلا رہا ہے اور اللہ پلا رہا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ تو بھول کر روزہ کھانے اور پینے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اسے اللہ کھلاتا ہے اور اللہ ہی پلاتا ہے۔ اللہ اس کے میزبان ہیں، اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ وہ جتنی دیر اللہ کی مہمان نوازی میں ہے اسے مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے دیجیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب نفلی روزوں کے بارے میں چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ فرضی روزے جو ہیں ان کی نیت تو صبح
سحری سے قبل تک لازماً ہونی چاہیے، صبح سحری سے قبل تک لازماً ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان نے رات کو نیت کی ہوتی ہے میں صبح جاگوں گا، لیکن صبح جاگ نہیں کھلی، نیند نہیں کھلی اور سویا ہی رہ گیا انسان، وہ جو رات کی نیت تھی وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، رات کی نیت اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ورنہ آخری حد کیا ہے کہ سحری سے پہلے تک انسان کی نیت پکی ہونی چاہیے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ ہے فرضی روزہ۔ لیکن نفلی روزے کی نیت جو ہے وہ زوال سے قبل تک کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، ازواج سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، مل جاتا تو کھا لیتے، ورنہ روزہ رکھ لیتے۔ زوال سے قبل تک آپ نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ صبح سے لے کے اب تک آپ نے کچھ نہیں کھایا، اب اس وقت کیا وقت ہو رہا ہے، 10 بج رہے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، ٹھیک ہے، آپ اس وقت بھی نیت کر سکتی ہیں میرا روزہ ہے۔ کون سے روزے کی؟ نفلی روزے کی۔ لیکن فرضی روزے کی نیت کی آخری حد سحری سے قبل تک، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرضی نفلی روزہ آپ نے رکھا ہے، آپ نے خود نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کے گھر مہمان آ جاتے ہیں اور مہمان آپ مہمان کے آگے اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ اسے پیش کرتی ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ بھی میرے ساتھ کھائیے، آپ افطار بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ کو پتہ چلا ہے کہ کسی نے کھانے کی دعوت کی ہوئی ہے، سارے بہن بھائی اکٹھے ہیں، آپ اپنا نفلی روزہ کھول بھی سکتے ہیں اور اس کی پھر قضا بھی نہیں ہوگی۔ قضا اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ تو پہلے ہی نفلی تھا، وہ پہلے ہی نفلی روزہ تھا، فرضی تو تھا ہی نہیں۔ فرضی روزے کی قضا ہوتی ہے، نفلی روزے کا اتنی بات ہے آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ اچھا جی، حدیث نمبر 711، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ہم کہتے تھے کہ آپ کبھی بھی نہ چھوڑیں گے، یعنی مسلسل رکھتے جاتے، اور آپ روزہ چھوڑ دیتے تھے، حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ کبھی بھی نہ روزہ رکھیں گے، یعنی کبھی تو آپ مسلسل روزے رکھتے اور کبھی مسلسل چھوڑ دیتے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں رمضان کے علاوہ۔ رمضان کے علاوہ آپ کبھی بھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، شعبان میں بھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ اتنا ہوتا تھا کہ شعبان کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں عام مہینوں کی بجائے عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، لیکن پورا مہینہ صرف رمضان میں روزے رکھتے تھے۔ اور میں نے انہیں نہیں دیکھا کہ آپ شعبان سے زیادہ آپ کو کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، شعبان میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 715، عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ کیا مجھے خبر نہیں دی گئی کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ نے فرمایا تو ایسا نہ کر، تو روزہ بھی رکھ اور روزہ چھوڑ بھی دے۔ اب یہ جو عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں یہ جوان آدمی تھے، ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا، جا کر دلہن سے پوچھا ہاں بھائی عبداللہ بن عمر کیسے ہیں؟ تو ان کی دلہن نے بتایا کہ بڑے نیک آدمی ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں۔ اور رات کیا تھی ان کے پاس میرے لیے کوئی وقت نہیں، لیکن آپ دیکھیں زبان سے کوئی غلط بات نہیں کی، کہا دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں۔ سمجھ گئے ان کے والد، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا۔ اب یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا یا اللہ کے رسول ان کے گھر خود آئے، جو بھی صورت تھی۔ تو آپ نے آ کے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو، یعنی سارا مہینہ ہی روزہ رکھتے ہو اور ساری رات ہی جاگتے رہتے ہو، بہت ہی زیادہ عبادت کرتے ہو۔ تو وہ میں نے کہا یا رسول اللہ ایسی بات ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، تم روزہ بھی رکھو اور چھوڑو بھی، اور رات کو قیام بھی کرو اور سو بھی، یعنی روزہ رکھو۔ روزہ رکھنا یہ روزہ نہیں ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس نے روزہ تو رکھا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اس کی عادت بن گئی، آپ نے فرمایا تو روزہ نہ رکھ، تو روزہ رکھا بھی کر، روزہ چھوڑ بھی دیا کر، ٹھیک ہے، اور تو رات کو قیام بھی کیا کر اور رات کو سویا بھی کر۔ پوری رات جاگنا جو ہے سنت نہیں ہے،
رات کو سو بھی، اور جب تیسری رات ہو جائے، رات کا تیسرا حصہ ہو جائے، تو پھر تم جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے اٹھ کھڑے ہو، کیونکہ تیرے جسم کا بھی حق ہے، اور تیرے آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ اگر تو روز روزہ رکھے گا تو جسم کمزور ہو جائے گا، اور اسی طرح رات کو روز جاگے گا، سوئے گا نہیں، اس سے بھی جسم کو صحت خراب ہو جائے گی۔ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے۔ آنکھوں کو نیند چاہیے نا، آپ کو پتہ ہے نیند میں انسان کے جو ساری جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے سارے دن کے کاموں میں، اس ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں رات کو آپ تھکے ہارے سوتے ہیں، اور صبح اس ٹوٹ پھوٹ کی ساری مرمت ہو چکی ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور انسان صبح کتنا تازہ دم ہو کے اٹھتا ہے، صبح اٹھتا ہے دل کر رہا ہوتا ہے کام کرنے کا، کیونکہ وہ ساری جو دن کے کاموں سے ہمارے جو جسم کی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہوتی ہے اس کے سیلز میں، اس کی اللہ نے مرمت کرا دی ہوتی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں بڑے فریش ہوتے ہیں۔ تو تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ سارا دن روزہ رکھے گا، ساری رات اللہ کو یاد کرے گا، تو اپنی بیوی کے کو وقت کب دے گا؟ اس کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ مہمان کا حق کیا ہے؟ تیرے گھر مہمان آئے گا تو اس کی مہمان نوازی کرے گا، اور تو نے روزہ رکھا ہوگا، جب تو نے خود روزہ رکھا ہوگا تو خود کچھ نہیں کھائے گا، تو مہمان تیری شرم کی وجہ سے نہ کھا سکے گا۔ ایسا ہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ مہمان کہتا ہے جی، میزبان مہمان سے کہتا ہے کہ آپ کچھ کھائیے، دونوں مل کے کھاتے، تو تیرے مہمان کا بھی تو حق ہے۔ مہمان تیرے گھر سے بھوکا چلا جائے جب وہ تجھے دیکھے گا کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور تجھے کافی ہے کہ تو ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرے، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، اور یہ ساری عمر کے روزے بن جائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ تم 1 مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن مجید کی آیت ہے، جو نیکی لے کر آتا ہے اس کے لیے 10 گنا نیکی ہے، 10 گنا بدلہ ہے۔ تو جب 3 روزے رکھے، 3 کو 10 سے ضرب دے دیں، 30 روزے ہو گئے۔ 30 روزے کا کیا مطلب ہے؟ پورے مہینے کے روزے، ٹھیک ہے؟ 3 روزے رکھ لو، پورے مہینے کے روزے ہو جائیں گے، اور بس اتنے کافی ہیں۔ اور یہ ساری عمر کے روزے ہیں، سارے زمانے کے روزے ہیں۔ 3 روزے مہینے کے رکھ لو۔ لیکن میں نے آپ کو پچھلی حدیث میں اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ بتایا تھا، اگر آپ ہر مہینے 3 روزے رکھیں گے تو یہ 33 روزے ہوں گے، کیونکہ رمضان میں تو پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں نا، 33 روزے ہوں گے۔ اگر آپ شوال کے 6 روزے صرف رکھ لیں تو یہ بھی ساری عمر کے روزے کے برابر ہے، ٹھیک؟ تو لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص نہیں مانے۔ اللہ کے رسول نے پھر ان سے کہا پھر تو ایسا کر کہ تو 2 دن روزہ رکھ لیا کر، اور 1 دن نہیں 1 دن روزہ رکھا کر اور 2 دن چھوڑ دے۔ اس طرح کتنے روزے ہوں گے؟ 10 روزے ہوں گے اور 20 دن چھوڑیں گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، میں اس سے زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے آخری بات جو ان سے کہی وہ یہ تھی 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑو، اور اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ 1 دن رکھو، 1 دن چھوڑو، اور اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ جو آخری بات طے ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی کہ تم 1 دن روزہ رکھو گے اور 1 دن چھوڑو گے، یعنی اگر وہ 3 روزے رکھ لیتے تو یہ بھی ساری عمر کے روزے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 1 دن روزہ رکھو، 2 دن چھوڑو، 10 روزے رکھ لو، 20 دن چھوڑ دو، نہیں مانے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا 15 دن روزے رکھو اور 15 دن چھوڑو، اور اس سے زیادہ کرو گے تو اس کی اجازت نہیں، سختی سے روک دیا۔ تو میں نے سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی۔ سختی یہی کی نا، اللہ کے رسول تو اجازت دے رہے تھے 3 روزے رکھ لیا کرو مہینے کے، تمہاری ساری عمر کے روزے ہیں، لیکن میں نہیں مانا، تو میں نے سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے اندر طاقت پاتا ہوں، جوانی میں انسان طاقتور تو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا پس تو روزہ رکھ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جیسا، اور اس سے زیادہ نہ کر۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا آدھا زمانہ۔ کیا مطلب؟ حضرت داؤد جو تھے 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن چھوڑتے تھے، 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑتے تھے۔ تو یہاں پر
اللہ کے رسول نے ان کو کہا، اور اس کے بعد آپ نے سختی سے کہہ دیا ولا تزید علیہ، تم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو عبداللہ اس کے بعد کہا کرتے تھے جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ہائے افسوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کو قبول کر لیتا۔ اب جب تک تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جوان رہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے، لیکن جب بوڑھے ہو گئے کمزور ہو گئے تو پھر کہتے تھے ہائے کاش اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی تھی کم روزے رکھنے کی، میں ان کی اجازت کو قبول کر لیتا۔ کمزور ہو گئے تھے، بڑھاپے میں انسان پہ کمزوری آتی ہے۔ پھر کرتے کیا تھے، ایک پورا ہفتہ روزے کھانا کھاتے تھے، روزہ چھوڑتے تھے، اور اس روزہ چھوڑنے کے ساتھ کچھ طاقت آ جاتی تو پھر ایک ہفتہ روزہ رکھتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے وعدہ کر بیٹھے تھے کہ میں ایک دن روزہ رکھا کروں گا اور ایک دن چھوڑا کروں گا۔ تو ہفتہ پورا روزہ نہ رکھتے، کچھ جسم میں طاقت آ جاتی کھانے پینے سے، پھر اگلا ہفتہ پورا روزہ رکھتے، پھر اگلا ہفتہ پھر سارا ہفتہ چھوڑتے، پھر اگلا ہفتہ رکھتے۔ تو بڑھاپے میں کہا کرتے تھے کہ ہائے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو میں قبول کر لیتا، لیکن چونکہ وعدہ کر چکے تھے تو لہٰذا پھر ساری عمر انہوں نے اس کی پابندی کی۔ حدیث نمبر 716 عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم قرآن کو ایک مہینے میں پڑھو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ یہ وہی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں جن کا ذکر آپ پچھلی حدیث میں پڑھ رہے ہیں، ساری رات جاگتے قرآن پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے۔ اللہ کے رسول نے وہ تو پابند کر دیا کہ تم ایک دن روزہ رکھو گے اور ایک دن چھوڑو گے۔ اب قیام اللیل کا ذکر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم قرآن کو ایک مہینے میں پڑھو۔ ایک مہینے میں پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ روزانہ اس کے 30 حصے کرو۔ یہ جو قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ تاکہ قرآن مہینے میں پڑھا جا سکے، روز کا ایک پارہ۔ آپ کو پتہ ہے آج کل بھی امت میں یہی طریقہ ہے، تراویحوں میں بھی روز کا ایک پارہ پڑھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کے مطابق۔ تو تم قرآن کو ایک مہینے میں پڑھو۔ تو میں نے کہا، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ میں تو اپنے اندر زیادہ قوت پاتا ہوں، یہاں تک کہ آپ نے کہا پھر اچھا پھر اس کو 7 دنوں میں پڑھو اور اس سے زیادہ نہ کرنا۔ اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ 7 منزلیں اسی وجہ سے کی گئی ہیں تاکہ قرآن انسان ایک ہفتے میں پڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات آپ لوگ سنتے ہیں فلاں جی روزانہ قرآن پڑھتا، ایک قرآن پورا کرتا ہے، یا فلاں ولی اللہ جو تھے وہ جی ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ سے زیادہ اجازت دی ہے 3 راتوں میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہاں پہ تو 7 دنوں میں کی ہے، ایک اور جگہ پہ 3 راتوں میں ختم کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس سے جلدی قرآن پڑھنا منع ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی فلاں 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 جو نیک آدمی تھے وہ ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے، یہ سنت نہیں ہے، اس کا اجر نہیں ہے۔ اجر کس عمل کا ملتا ہے؟ جو سنت ہوتا ہے۔ جو سنت ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کے ہم نیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کے حکم کی یہ نافرمانی ہوگی۔ آپ نے 3 دنوں سے کم میں قرآن پڑھنے سے سختی سے منع فرمایا، بلکہ اس حدیث میں آپ دیکھیں 7 دنوں میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ تو شبینے جو ہیں ایک رات میں پورا قرآن پڑھنا ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک رات میں قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ایک دن میں بھی قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ قرآن مجید کا ایک پارہ جو ہے پڑھتے ہیں ترتیل کے ساتھ، کیونکہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آدھے گھنٹے میں آپ سپارہ، آدھے گھنٹے سے جلدی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے میرا تعلق جو ہے الحمدللہ حافظوں کے خاندان سے ہے۔ میرے اپنے گھر میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میرے اپنے گھر میں 30 حافظ اس وقت ماشاءاللہ، میرے بچے اور میرے پوتے اور نواسے الحمدللہ۔ ان باتوں کا مجھے بہت پتہ ہے۔ ایک سپارہ آپ آدھے گھنٹے سے قبل نہیں پڑھ سکتے۔ کیا خیال ہے 15 گھنٹوں میں قرآن پڑھا جائے گا؟ کیا خیال ہے ان 15 گھنٹوں میں انسان نہ سوئے گا، نہ کھائے گا، نہ سانس لے گا، نہ باتھ روم جائے گا، نہ آرام کرے گا؟ کیا ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ لہٰذا ویسے بھی یہ سنت نہیں، نہ دن کو پورا پڑھا جا سکتا ہے ایک دن میں، اور اگر آپ ایک دن اور رات میں پڑھتے ہیں 15 گھنٹوں میں آپ پڑھیں گے، کیا خیال ہے دنیا کے باقی سارے کام چھوڑ دیں گے؟ ممکن ہی نہیں۔ نمازیں بھی انسان نے پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، باتھ روم بھی جانا ہے، آرام بھی کرنا ہے،
انسان کی 100 ضروریات ہیں، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں شریعت ہمیں اتنا ہی حکم دیتی ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارک تھی کہ آپ رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ دور کیا کرتے، روزانہ ایک سپارہ حضرت جبریل آپ کو سناتے اور آپ حضرت جبریل کو ایک سپارہ سناتے۔ یہ تھا آپ کا رمضان میں طریقہ۔ لیکن جس سال آپ فوت ہوئے ہیں اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا تھا، 2 دفعہ دور کیا تھا۔ یہ سنت ہے۔ حدیث نمبر 720 عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ محبوب تھی، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ بھی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کیا تھی یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، حضرت داؤد بادشاہ تھے، حکمران تھے، سارا دن حکمرانی کرتے، ایک خاص وقت رکھا ہوا تھا انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے، اور جو تھے آپ کی نماز بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اپنے حکمرانی بھی کرتے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے۔ اب دیکھیے جی حضرت داؤد کی عبادت کیسی تھی۔ نصف رات سو جاتے، رات کے 6 حصے کر لیتے، رات کے 6 حصے کر لیتے، نصف رات سو جاتے، آدھی رات سو لیتے، اور سونے کے بعد پھر رات کے 2 حصے جو تھے قیام کرتے، اور پھر چھٹا حصہ پھر سو جاتے فجر سے قبل۔ آپ نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر سے قبل سو جاتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی رات کے 6 حصے کر لیتے، اور جو تھے 3 حصے سو جاتے، اور پھر رات کی آخری تہائی جو تھی 2 حصے جو تھے وہ ان میں اللہ قیام کرتے، اور چھٹا حصہ پھر سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے۔ یہ تھا حضرت داؤد کا روزہ، اور یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز، اور یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ حضرت داؤد بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ اعتکاف درمیانی عشرے میں کیا کرتے تھے۔ آج کل تو ہمیں اعتکاف جو ہے نا ہم رمضان کے آخری عشرے میں کرتے ہیں، لیکن پہلے جب ابھی یہ ساری باتیں جو تھیں واضح نہیں ہوئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کا جو درمیانی عشرہ تھا، کیا مراد 11ویں سے لے کے 20 تک کا عشرہ جو تھا، اس میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کرتے 20ویں روزے کی اور 21ویں رات آ رہی ہوتی تو اللہ کے رسول اپنے گھر واپس چلے جاتے، یعنی ان کا اعتکاف کب ختم ہوتا؟ عشرہ درمیانہ ختم ہوتا، 21ویں رات آ رہی ہوتی اور 20ویں کا دن ختم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس چلے جاتے، اور آخری عشرہ جو تھے پھر اپنے گھر گزارا کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کی طرف واپس چلے جاتے، اور وہ لوگ بھی واپس چلے جاتے جو آپ کے ساتھ اعتکاف کر رہے ہوتے۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ اس مہینے میں ٹھہرے جس میں آپ نے اعتکاف کیا تھا، تو جس رات آپ کو واپس لوٹنا تھا اس رات آپ نے لوگوں کو خطاب کیا، تو انہیں حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ حکم دیا۔ پھر کہا میں اس عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، پھر مجھے یہ بات واضح ہوئی کہ میں آخری عشرے میں اعتکاف کروں، یعنی میں پہلے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتا تھا، اور پھر اللہ کے رسول میں نے آپ کو بتایا کہ 21ویں رات جب آ رہی ہوتی تو 20ویں کی شام کو آپ واپس کر چلے جاتے۔ آپ کا خیال یہ تھا شاید اسی عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 20 کو شام کو گھر جانا تھا تو آپ گھر نہ گئے، اور آپ نے 21ویں رات کی صبح کو لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں کو خطبہ دیا، اور کہا کہ میں درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، پھر میرے سامنے واضح ہوا کہ میں آخری عشرے میں اعتکاف کروں، تو جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کر رہا ہے اسے اپنے اعتکاف میں باقی رہنا چاہیے، اسے گھر نہیں جانا۔ پہلے تو گھر چلے جاتے تھے نا، اسے گھر نہیں جانا، اور مجھے حکم دیا، اور مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے، اور میں پھر وہ مجھے بلا دی گئی، تو تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔
تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اسے ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں پانی میں اور مٹی میں سجدہ کر رہا تھا، تو لہٰذا اللہ کے رسول کو دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر درمیانی عشرے میں نہیں ہے بلکہ آخری عشرے میں ہے۔ اور اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 20 دنوں کا اعتکاف کیا، ایک درمیانی عشرے کا اور ایک آخری عشرے کا۔ اور آپ نے یہ بھی لوگوں کو بتایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے، لیکن ہوا کیا کہ آپ لوگوں کو جب بتانے لگے تو آپ نے دیکھا صحابہ، 2 صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایسا اثر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا کہ کون سی رات تھی۔ تو لہٰذا یہ جو جھگڑا ہوتا ہے نا، یہ اتنا بڑا شیطانی کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر جو تھی بلا دی گئی، ورنہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے۔ تو 2 صحابی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، آپ بتانے کے لیے آ رہے تھے، آپ کو بلا دیا گیا۔ تو تم اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور اس کو ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ طاق رات سے کیا مراد ہے؟ 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں اور 29 میں۔ اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی جو مجھے طاق رات دکھائی گئی تھی، مجھے لیلۃ القدر جو دکھائی گئی تھی، تو مجھے یہ تو یاد نہیں رہا کہ وہ کون سی رات تھی، 21ویں تھی، 23ویں تھی، 25ویں تھی یا کوئی اور تھی، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ میں اس دن پانی اور مٹی یعنی کیچڑ میں سجدہ کر رہا تھا۔ تو بارش ہوئی اور آپ کے نماز پڑھنے کی جو جگہ تھی وہاں سے مسجد ٹپکنے لگ پڑی۔ آپ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اپنی جگہ پہ نماز پڑھا رہے تھے، تو مسجد جب ٹپکنے لگ پڑی تو یہ رات 21ویں رات تھی۔ تو میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا، یعنی کیا سمجھ آئی؟ جس رات آپ کو دکھائی گئی تھی وہ 21ویں رات تھی، اس سال وہ 21ویں رات تھی۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا اور میں نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک کیچڑ اور پانی سے آلودہ تھا۔ تو اس سال جس سال آپ کو یہ دکھائی گئی تھی، اس سال 21ویں رات تھی۔ جب اس سلسلے میں بعض احادیث میں 27ویں رات کا خاص طور پر ذکر آتا ہے، اور ہم بڑی دیر تک یہی سمجھتے رہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کو ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی مساجد میں 27ویں کو قرآن ختم کیا جا رہا ہوتا ہے، عام طور پہ 27ویں کی رات کو، اور یہی سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ 27ویں کو لیلۃ القدر ہے۔ لیکن اگر اس سلسلے کی تمام احادیث کو سامنے رکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ لیلۃ القدر روٹیٹ کرتی ہے۔ روٹیٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ پھر جو ہے کبھی 21ویں کو آتی ہے، کبھی 23ویں کو آتی ہے، کبھی 25ویں کو آتی ہے، کبھی 27ویں کو آتی ہے، کبھی 29ویں کو آتی ہے۔ لہٰذا اسے تمام طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بھئی زیادہ بات تو یہی ہے کہ 5 راتوں میں 5 میں ہی عبادت کر لو، 5 سے باہر تو نہیں جائے گی نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 27ویں کو قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سال جو ہے طاق رات 29ویں کو اور 29ویں کو ساری مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان 29ویں رات تک مساجد میں عبادت کرتا رہے، قیام اللیل کرتا رہے، تاکہ اگر 29ویں کو ہے تو تب بھی انسان کو مل جائے۔ زیادہ بات تو یہی ہے کہ آپ نے 5 راتیں عبادت کر لیں۔ حدیث نمبر 726 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 راتوں میں، رمضان کے آخری 10 راتوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ پہلے آپ رمضان کا جو درمیانی عشرہ تھا اس میں اعتکاف کرتے تھے، 1 سال آپ نے درمیانی عشرہ اور آخری عشرہ 20 دنوں کا اعتکاف کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے امت کو یہ حکم دیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں آپ نے کون کون سی عبادتیں کرنی؟ لیلۃ القدر میں دیکھیے جی، آپ نماز پڑھیے، نوافل پڑھیے، قیام اللیل کیجیے،
نوافل پڑھیے، استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، کوئی درس سن لیں، کوئی اچھی نیکی کی بات سن لیجئے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حائضہ عورت اس رات کو کیا عمل کرے، حائضہ عورت اس رات کو کیا عمل کرے؟ تو حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت تو نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ نماز پڑھے گی، لیکن وہ قرآن کی تلاوت سن ضرور سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب ہماری مسجد میں اس سال آپ بیت العتیق میں اعتکاف کیجئے گا، اس سال جامعہ رحمانیہ میں اعتکاف کیجئے گا، یہاں آپ اعتکاف کریں، ہمارے ساتھ قیام اللیل کریں، اعتکاف بھی کریں، قیام اللیل بھی کریں، آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے اتنے بہترین قاری اپنی خوبصورت آواز میں اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ انسان کو حقیقتاً رمضان کا لطف آ جاتا ہے۔ بہرحال جو عورت جو ہے وہ حائضہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن کی تلاوت سن سکتی ہے۔ ایسا کیجئے، تراویحیں پڑھنے کے لیے تراویحیں پڑھنے جب آپ پہلے آتی تھی آ جائیے، نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں، قرآن کی تلاوت سنتے رہیے، سننا منع نہیں ہے، استغفار کیجئے، دعا میں شامل ہو جائیے، کوئی درس اچھا ہو رہا ہے وہ سن لیجئے، درود پڑھ لیجئے، حدیث کو ہے، حدیث کی کتاب کو آپ حیض کے دنوں میں چھو بھی سکتی ہیں۔ اب یہ ہماری جو کلاس ہے اس میں حائضہ عورت کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اس کو ویسے ہی چھوئے ویسے ہی پڑھے جیسے وہ عام دنوں میں پڑھتی تھی، کیونکہ حائضہ عورت کے لیے قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے، حدیث کی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح حائضہ جو ہے وہ ایسا بھی کر سکتی ہے کہ جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں ان کی خدمت کر لے، بھئی ان کے بچے رو رہے ہیں، ان کی مدد کر دے، اور اس نیت کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں خود تو قیام نہیں کر سکتی، میں ان کے بچے سنبھال لیتی ہوں۔ ہم عام طور پہ جو بچیاں جو ہوتے ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ تراویحوں میں صفیں درست کرا دیں، وہ تراویحوں میں لوگوں کے بچے سنبھال لیں۔ صفیں درست کرانے کے لیے تو خیر نمازی عورتوں ہی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، ان کے بچے سنبھال لیں، ان کے بچے علیحدہ کمرے میں ہم اکٹھے کر دیتے ہیں، تو کوئی ایسا کام حائضہ عورتیں کر لیں تاکہ ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ باقی میں نے کہا وہ دعا، استغفار، ذکر، حدیث، تلاوت سننا، یہ سارے نیکی کے کام کر سکتی ہیں۔ اب اگلی بات کہ لیلۃ القدر میں جو اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے کہ اس کا ثواب آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت جیسی نہیں ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب انسان کی زندگی بھی بعض اوقات 1000 مہینے نہیں ہوتی، یہ 84 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، تو انسان کی زندگی بھی بعض اوقات اتنی نہیں ہوتی۔ تو اس رات اصل میں برکت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس رات آسمان سے فرشتے ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور زمین کی ہر جو ہوتا ہے سنگریزہ جو ہوتا ہے، ایک ایک پتھر، اتنی جگہ باقی نہیں ہوتی جس پر فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں، اور اسی وجہ سے اس رات کی برکت ہوتی ہے۔ اس رات جو شخص عبادت کر رہا ہوتا ہے حضرت جبریل امین اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اب اس مصافحے کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اس مصافحے کے ساتھ انسان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل پگھلتا ہے، آنکھیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، دل پگھلتا ہے، آنسو بہتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کو یوں احساس ہوتا ہے میں اللہ کے بالکل قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری سن رہا ہے، میں جو کہوں گی اللہ میری سن رہا ہے اور میری اللہ قبول کرے گا۔ آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آپ کا دل پگھلتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا جو ہے آنسو بہتے ہیں، اور آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ پہ ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں قیام اللیل میں ہوتے ہیں تاک راتوں میں، تو ایک میرے پاس بچی آ کے کانپ رہی تھی، سارا جسم لرز رہا تھا، کہتی آپا جی آج رات لیلۃ القدر ہے۔ یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی، سارا جسم اس کا کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپا جی آج رات لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یہ انسان کی خاص کیفیت ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان کا ایمان بڑھتا ہے، انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ جو تو مجھے کہے میں اس پہ عمل کروں گی، یہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے، ہم سب کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے، اور ہم سب کے ایمان میں اضافہ کر رہے۔ ایک حدیث بتا کے تو میں آگے چلی جاؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما، ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرما، اور اللہ ہم سب کو اپنی جنت بھی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی دوزخ سے بچا لے، اپنی جنت عطا فرما۔ اللہ ہماری قبریں ٹھنڈی فرما، اللہ ہماری قبریں ٹھنڈی فرما۔ حشر کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھنا، اللہ حشر کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھنا، اللہ اپنی دوزخ سے بچا لینا، اللہ پل صراط کے وقت ہماری مدد فرما دینا، اللہ پل صراط سے ہمیں صحیح سالم گزرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ اپنی دوزخ سے بچا لے، اللہ اپنی جنت میں داخل فرما، اللہ اپنی جنت میں داخل فرما، اللہ اپنی جنت میں داخل فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتاب الاعتکاف، حدیث نمبر 727، حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوت کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھک کے بیٹھ جانا، دنیا چھوڑ کے اللہ کی خاطر بیٹھ جانا، ٹھیک ہے۔ اب اعتکاف میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، دنیا کو بھول جائیے۔ آپ اپنا گھر چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور گھر چھوڑ کے آپ صرف اللہ کی خاطر ٹھک کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب اعتکاف کی سنت یہ ہے کہ اعتکاف میں انسان کسی کی عیادت نہ کرے، جنازے میں نہ جائے، عورت کو ہاتھ نہ لگائے، قضاء حاجت کے علاوہ مسجد سے نہ نکلے۔ آج کل تو الحمدللہ مسجد میں ہی بیت الخلاء موجود ہوتے ہیں۔ جو ہے اعتکاف میں باجماعت نماز ادا کرے، اور ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں جمعہ بھی ہوتا ہو۔ تو اعتکاف میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نہ تو عیادت کرنا جائز ہے، نہ کسی جنازے میں جانا جائز ہے، لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی، آپ محترمہ، آپ کو ملنے کے لیے آئیں۔ رات زیادہ ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، رات زیادہ ہو گئی تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے گھر بھی، ان کا گھر ذرا دور تھا، آپ ان کو گھر تک چھوڑ کر آئے۔ یہ ہے عورت کی عزت، یہ ہے عورت کی قدر، یہ ہے عورت کی حرمت کہ اعتکاف میں جنازے میں جانا جائز نہیں ہے، عیادت کے لیے جانا جائز نہیں ہے، کسی کام کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن عورت جو ہے وہ اکیلی گھر جا رہی ہے، اللہ کے رسول خود ساتھ جاتے ہیں اسے گھر چھوڑنے کے لیے۔ یہ میرے رب نے عورت کو عزت دی ہے۔ اچھا جی، تو آئیے حدیث نمبر 729، حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، میں ان کے لیے خیمہ بنا دیا کرتی تھی، تو آپ اسی خیمے میں صبح کرتے، پھر آپ صبح کی نماز پڑھتے، فجر کی، پھر اس خیمے میں داخل ہوتے۔ اب اعتکاف میں جانے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ پہلی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، 20واں جو روزہ ہے وہ اعتکاف کی جگہ پر کھولیں، مسجد میں آ جائیں اور 20واں روزہ اعتکاف کا جو آپ کا خیمہ ہے اس کے اندر کھولیں، اور پھر 21ویں رات ظاہر ہے آپ مسجد میں گزاریں گے قیام اللیل کرتے ہوئے، تاکرات ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں 21ویں رات گزارتے، فجر کی نماز پڑھتے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح اپنے خیمے میں داخل ہوتے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ رات آپ نے مسجد میں گزاری ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ رات مسجد میں گزاری 21ویں رات، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھائی، اور پھر اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 20واں روزہ ہی اپنے خیمے میں جا کر کھولے۔
تو میں ان کے لیے خیمہ لگا دیا کرتی، تو آپ صبح کی نماز پڑھاتے، پھر اس میں داخل ہوتے۔ حضرت حفصہ نے میرے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ وہ بھی اپنا خیمہ لگا لیں، تو حضرت عائشہ نے انہیں اجازت دے دی، تو انہوں نے اپنا خیمہ لگا لیا۔ تو جب حضرت زینب بنت جحش نے دیکھا، انہوں نے بھی ایک اور خیمہ لگا دیا۔ جب صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیمے دیکھے، تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ انہیں خبر دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم دیکھتے ہو نیکی کا ارادہ ہے یہ؟ آپ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہاں نیکی کا ارادہ نہیں ہے، یہاں سوکنوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک سوکن سوچتی ہے کہ اللہ کے رسول اعتکاف کر رہے ہیں تو میں بھی ساتھ کر لوں، تو دوسری کہتی ہے کہ میں کیوں نہ کروں۔ تو اللہ کے رسول نے بڑی سمجھداری کے ساتھ کیا کیا؟ اس سال اعتکاف کا ارادہ چھوڑ دیا، کیونکہ اگر ساری ازواج اگر ایک خیمے لگا لیتی تو مسجد والوں کو تکلیف ہوتی۔ مسجد نبوی کو اتنی بڑی کھلی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے رسول نے اس مہینے میں اعتکاف چھوڑ دیا، پھر آپ نے شوال میں اعتکاف کیا۔ تو اس حدیث سے بہت سی باتوں کا آپ کو پتہ چلا۔ سب سے پہلی یہ بات کا پتہ چلا کہ اگر نیت کی ہو اعتکاف کی تو پھر اس کی قضا دینی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت جو ہے اعتکاف بیٹھتی ہے اور اعتکاف میں ہی اس کو حیض آ جاتا ہے، اسے ظاہر ہے اپنا اعتکاف توڑنا پڑے گا، اور اس کی وہ قضا بات میں تھے۔ اعتکاف کی قضا جو ہے رمضان کے علاوہ بھی دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا، ہمارے ہاں عام طور پہ رمضان میں ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھیں حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ نے 10 دن شوال کے 10 دنوں میں پھر اعتکاف کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اعتکاف کی جو قضا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دی جا سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورتیں بھی جب اعتکاف کریں گی تو مسجد میں ہی کریں گی۔ یہ ہمارے ہاں اکثر عورتیں میرے سے پوچھتی ہیں آپا جی میں اپنے گھر میں اعتکاف کر لوں ہیں، اور میں اگر اعتکاف گھر میں نہ کروں تو میں کیسے کر سکتی ہوں مسجد میں؟ مجھے تو بچوں کی بھی نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ ارے بھی بچوں کی نگرانی کرنی ہے تو نہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف ایک نفل عبادت ہے اور اس کو اپنے آداب کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ نہیں کر سکتی تو نہ کیجیے، جو کر سکتی ہے وہ کرے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ساری عمر تڑپتی رہی اعتکاف کے لیے، 1 سال اعتکاف کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا گھر اس کے بغیر نہیں چلتا۔ اس کے بعد سوچا کہ نہیں، مجھے نہیں اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا میرا گھر بہت ڈسٹرب ہوا اس کے ساتھ۔ تو اصل بات ہے اعتکاف مسجد میں ہی ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اور یہ حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا، کیونکہ اگر عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ضرور کہتے۔ ان کے، آپ کو پتہ ہے ان کے حجرے مسجد کے بالکل ساتھ تھے، بالکل ساتھ تھے، مسجد کی آواز بھی ان کے اندر آ جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول ان سے کہتے کہ ساری اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ان کے خیمے اتروا دیے، اس سال اعتکاف کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اگر مسجد میں اعتکاف جائز ہوتا تو ضرور آپ اپنی ازواج کو اجازت دیتے، بھئی اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاؤ، تمہارا اعتکاف تو گھروں میں بھی ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کا اعتکاف بھی مردوں مساجد میں ہی ہوتا ہے۔ باقی جو عورت نہیں کر سکتی اس کے مسائل ہیں، وہ اس وقت کا انتظار کرے جب وہ کر سکتی ہو۔ جیسے میں نے آپ کو اپنی مثال دی، ساری عمر تڑپتی رہی، 1 سال میں نے اعتکاف کر لیا، لیکن اس سال میں نے دیکھا میرے اعتکاف کی وجہ سے گھر بہت ڈسٹرب ہوا، پھر ارادہ کر لیا نہیں اللہ تعالیٰ جب تو آسانی دے گا تو پھر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ جو کر سکتا ہے کرے، کوئی فرض تو نہیں ہے۔ حدیث نمبر 730 حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آ جاتا شد میں ازرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اپنی کمرے ہمت کس لیتے، اپنی رات کو زندہ کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگا لیتے۔ ویسے تو اللہ کے رسول ہمیشہ ہی، آپ کو پتہ ہے، ہمیشہ ہی قیام اللیل کرتے، اور آپ کا قیام اللیل تھوڑا نہ ہوتا، بعض اوقات آدھی رات ہوتا، بعض اوقات آدھی رات سے کم، بعض اوقات آدھی رات سے زیادہ۔ لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ اور زیادہ ہمت کرتے، اور زیادہ ہمت کرتے، پوری رات جاگتے، احیا لیلہ، رات کو زندہ کر لیتے، پوری رات جاگتے، اور پھر کرتے کیا؟ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آپ نے کتاب الصلاۃ میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ سامنے سو رہی ہیں،
ہے نا. لیکن رمضان میں ایسا نہ ہوتا. رمضان میں بیوی بچوں سب کو کھڑا کر لیتے ساتھ تاکہ وہ بھی ان دنوں کی برکت سے فائدہ اٹھائیں. تو رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہمت کرتے اللہ کی عبادت کے لیے, زیادہ کوشش کرتے, اعتکاف بیٹھتے, اپنی پوری رات جاگتے, رات کو زندہ کرتے, گھر والوں کو بھی اس برکت میں شامل ہونے کا حکم دیتے, ازواج بھی, اور گھر میں جو ہوتے خادم ہوتے یا بچے ہوتے ان سب کو بھی جگا لیتے. تو لہٰذا ان ساروں کو ترغیب دے, گھر میں ایک نیکی کا ماحول بنے, بچوں کی پہلے دن سے یہ تربیت ہو. اور یہ ساری چیزیں انسان جو ہے اپنے گھروں سے ہی سیکھتا ہے. اور یہ ماحول بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ خواتین کی. اپنے خاندوں کی مدد کے ساتھ آپ اپنا ماحول بنائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم